السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک کے معروف صحافی، میں ان کا احترام تو بہت کرتا ہوں لیکن آج کی ویڈیو میں ان سے کچھ اختلاف کروں گا۔ حامد میر صاحب نے خبر دی کہ مسلم لیگ، جو پوری مسلم لیگ ہے، وہ اکٹھی ہونے جا رہی ہے، یعنی مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ فنکشنل، عوامی مسلم لیگ تک کا جو ہے وہ اس میں اندیا دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مسلم لیگیں اب اکٹھی ہونے جا رہی ہیں، کس کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف۔ تو ناظرین، سب سے پہلا اختلاف تو یہاں پر آتا ہے، کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ یہ تمام کی تمام مسلم لیگیں ناظرین ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کے نظریات ایک جیسے ہیں؟ کیا ان کے مقاصد ایک جیسے ہیں؟ کیا ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور دوسری جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سچویشن اس سے مختلف ہے۔ اکٹھی کیا ہونا ہے ان تمام مسلم لیگوں نے؟ مسلم لیگ نواز جو ہے ناظرین، اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، اس کے اندر جو دراڑیں پہلے سے موجود تھیں ان میں اب مزید وسعت آنے کا امکان ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جن حضرات نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید بھی اپڈیٹس ملتے رہیں۔ ناظرین، حامد میر صاحب نے یہ کہا اپنے ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا جناب کہ مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ فنکشنل خاص طور پہ یہ اب اکٹھی ہونے جا رہی ہیں، اتحاد بنائیں گے عمران خان صاحب کے خلاف۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں، کسی بھی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ ماضی میں جانا ضروری ہوتا ہے، آپ کو اس کی سمجھ جو ہے حقیقی طور پہ تب آپ آتی ہے۔ اچھا ناظرین، اس سے پہلے بھی آپ کو شاید یاد ہوگا 2013 سے باتیں چل رہی ہیں مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نواز کو آپس میں ملانے کی۔ اس میں ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہوگا، لیکن اس سے فائدہ یہ حاصل ہونا تھا مسلم لیگ نواز کو کہ پنجاب میں اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہو جانی تھی، اور مسلم لیگ کاف کو فائدہ ناظرین یہ ہونا تھا کہ چونکہ اس کے جو نمبرز تھے وہ بڑے محدود رہ گئے تھے، اس کو بھی ایک مضبوطی مل جانی تھی۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے نواز شریف صاحب اور چودھری شجاعت صاحب، ان میں معاملات کافی حد تک طے بھی پا گئے تھے، یہ راضی تھے اس بات پہ کہ دونوں مسلم لیگیں جو ہیں ان کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ اس پوری صورتحال کو بھانپتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے سوچا کہ بھائی اگر یہ اکٹھا ہو گیا تو پھر اس میں تو میرا جو عمل دخل ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ پرویز الہی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار بڑی مضبوط حد تک ٹھہریں گے۔ دیکھیں نا، جو بھی اتحاد ہوتا ہے نا ناظرین، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے۔ جب اتحادی ملتے ہیں تو یہ جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں یہ کوئی بھائی چارے پہ قائم نہیں ہوتے، ان کی پیچھے شرائط ہوا کرتی ہیں، ان کے پیچھے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ مسلم لیگ کاف اگر ساتھ آتی تو یا تو کابینہ میں بہت بڑا حصہ مانگتی یا پھر وزارت اعلیٰ پنجاب مانگتی۔ اب وہ شہباز شریف صاحب کسی اور کو دینے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اپنے بڑے بھائی جان کو انہوں نے کہا جی بھائی جان یہ پاسبل نہیں ہے، لہٰذا یہ جو اتحاد ہے یہ 2013 میں بنتے بنتے رہ گیا تھا، یہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد معاملات ذرا اور طرح سے ہو گئے۔ اب آپ ذرا اس بات کو سوچیں ناظرین کہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نواز، ان کا اتحاد اگر بنتا ہے جس پہ پاسبلٹی بالکل نظر نہیں آتی ہے۔ پاسبلٹی کیوں نظر نہیں آتی ناظرین؟ مسلم لیگ کاف کی اس وقت جیسے کہتے ہیں نا پانچوں گھی میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف سے جدا کیوں ہونا چاہے گی مسلم لیگ نواز؟ میں حامد میر صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں، ریسپیکٹڈ ہیں جی، ان سے بڑی معذرت کے ساتھ میں ڈس ایگری کروں گا کہ کیوں مسلم لیگ کاف اس موقع پہ سوچے گی کہ وہ مسلم لیگ نون میں جا کے اپنے آپ کو اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آنے کے بعد ناظرین، اتحادی بننے کے بعد مسلم لیگ کاف کو آئیڈینٹی کرائسس پیش نہیں آیا، مطلب ایسا نہیں ہوا کہ ان کو اپنی پہچان کھونی پڑے، جبکہ وہاں پہ یہ بات ممکن ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا آگے چل کے۔ اب ایسا کرے گی کیوں نہیں ناظرین؟ آپ کو پتہ ہے عثمان بزدار صاحب کو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا؟ ابھی یہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے، بڑا ٹرینڈ چلا تھا، لوگوں نے خبریں دی تھی جناب، فیس بک پہ ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا، لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، لوگوں نے کہہ دیا تھا جناب کہ یہ لیں حضور، ہم نے تو وزیر اعلیٰ بزدار کو ہٹا دیا۔ آپ نے سنی تھی نا ناظرین یہ خبریں جس میں کہا گیا تھا، نظر آ رہا تھا جناب کہ آج شام مطلب 5-6 گھنٹے کی بات ہے، عثمان بزدار اپنے گھر گئے۔ اس کے بعد پھر شبلی فراز صاحب کا ٹویٹر پہ پیغام آتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی کہیں نہیں جا رہا، عثمان بزدار خاص طور پہ وہ کہیں نہیں جا رہا۔ اور یہ خبریں تو یہ ہے کہ 2021 تک تو عثمان بزدار نے اپنی سیٹ پکی کی ہوئی ہے، 2021 تک تو عثمان بزدار صاحب کہیں نہیں جاتے ہیں۔ خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن عثمان بزدار ہر دفعہ جاتے جاتے بچ کیسے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ عثمان بزدار
ایک ایسے وزیر اعلیٰ ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف خود خوش نہیں ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وزراء فواد چودھری صاحب کتنے مواقع پر آ کر بات کر چکے ہیں، ایون شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کتنے مواقع پر آ کے بات کر چکے ہیں کہ جناب کوئی بڑے ٹھنڈے وزیر اعلیٰ ہیں، ان میں وہ ایکٹیونیس نہیں ہے اور پنجاب ان کے زیر اثر آنے کے بعد بڑا کمزور ہوا ہے۔ اس سب کے باوجود عثمان بزدار عمران خان کی فیورٹ لسٹ میں رہتے ہیں، وہ ابھی بھی ان کے وسیم اکرم پلس ہیں۔ تو آپ نے کبھی وجہ سوچی ہے؟ اس کی وجہ ناظرین صرف اور صرف یہ ہے کہ عثمان بزدار پنجاب کے چودھریوں کو سوٹ کرتا ہے، پنجاب کے چودھریوں کو ایسا ہی ایک ان کی بات ماننے والا، ان کے کام کروانے والا، ان کے اشاروں پہ چلنے والا وزیر اعلیٰ چاہیے تھا۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کافی واحد جماعت ہے جس نے تحریک انصاف کو پنجاب میں سہارا دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بالکل چند ووٹوں کی، چند سیٹوں کی سبقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، جس کی بنا پہ اس نے پنجاب میں حکومت بنائی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ کاف اگر آج جدا ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو یہ ایک اچھا بلیک میلنگ پوائنٹ ہے۔ تو بزدار جو ہے وہ بیسکلی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کی چوائس ہے۔ بزدار صاحب کا جو جانا ہے وہ ہمیشہ اس وجہ سے ٹھہر جاتا ہے، مطلب رک جاتا ہے کہ چودھری نہیں چاہتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک طرح سے ڈیفیکٹو وزارت اعلیٰ چودھریوں کے پاس پنجاب میں موجود ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا؟ یہ تو آپ بھول جانا جی، قومی مفاد کچھ نہیں ہوتا بھائی، سیاستدانوں کا اپنا مفاد ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا اپنا مفاد ہوتا ہے جس کی بنا پہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ جب مسلم لیگ کاف کی پانچوں گھیمے ہیں، اسپیکرشپ ان کے پاس ہے، وزارت اعلیٰ کا جو مطلب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کی جیب میں ہے، کابینہ میں ان کے بندے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے ایک ایسی جماعت میں چلے جائیں جہاں پر سب کچھ اپنے بھائی، بھانجے، بھتیجے، تایا، پھپھا، ماما ان سب کو ملتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ عہدے جو ہیں شریف خاندان سے کے علاوہ کہیں اور کسی کو ملتے، شریف فیملی کے علاوہ کسی اور کو کچھ دیا جاتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا جناب۔ وزارت اعلیٰ آپ کو نہیں ملتی ہے، شاہد خان عباسی وزیر اعظم رہے، ان کی مجبوری تھی، وہ بھی نہ رہتے، اور وہ بھی جب ایکٹیو ہوئے زیادہ تو مریم بی بی باہر آ گئی کہ جناب کہ ان کا جو کردار ہے وہ پورے کا پورا ہائی جیک نہ کر کے لے جائیں شاہد خان عباسی صاحب۔ تو اب صورتحال یہ ہے، حامد میر صاحب دوبارہ میں ان سے دست بدستہ گزارش کہ ایسا تو سر نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ کاف ہٹے۔ مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ کاف کی حلیف جماعت ہے، وہ بھی وہی کرے گی جو کاف چاہے گی، وہ بھی وہی کرے گی جو کاف ان کو منزل دے گی۔ تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائیں، وہ بھی نواز شریف صاحب کے انڈر، ایک ایسے شخص کے اندر جو اپنی جماعت میں بھی اپنے خاندان کو ترجیح دیتا ہے، مطلب خاندان شریفیہ سے باہر تو کچھ جانے نہیں دیتے نا۔ جب اپنی پارٹی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر بننے کا حق کس کا تھا؟ خواجہ سعد رفیق کا تھا حق، یا آپ مجھے بتا دیں کہ حمزہ شہباز کا حق تھا؟ بعد میں انہوں نے اپنی ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ دی، وہ جا کے مرکز میں بیٹھ گئے سعد رفیق صاحب، لیکن سب یہ کہتے تھے اپوزیشن لیڈر اگر بنانا ہے آپ نے تو حمزہ سے زیادہ حق سعد رفیق صاحب کا بنتا ہے اس پہ۔ لیکن جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا، خاندان شریفیہ سے باہر تو کچھ جا ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین یہ خبر تو بالکل غلط ہے کہ یہ مسلم لیگیں جو ہیں وہ ہاتھ ملانے جا رہی ہیں اور جوائن کریں گی عمران خان کے خلاف، ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ البتہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا میں ٹیزر آپ کو دے دیتا ہوں، اس پر بات انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ ہونے یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بننے کی کافی حد تک توقع ہے۔ مسلم لیگ نون کے اچھے خاصے رہنماؤں نے 25 کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی ہے، ملاقات میں اپنی کچھ ناراضیوں کا اظہار کیا ہے، اور اب ممکن یہ ہے کہ وہ شاید اپنی قیادت سے رخ موڑ لیں۔ گو کہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا، ورنہ ان کو اپنے اس سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا اپنے ایم پی اے شپ سے۔ یہ صرف وزیر اعلیٰ سے اس لیے ملے ہیں تاکہ اپنے کام کروا سکیں، اپنے فنڈز ریلیز کروا سکیں، ادروائز وہ فی الحال نواز شریف کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ جتنی سختیاں اب تک وہ برداشت کر پائے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہی ان کا مستقبل ہوگا۔ اب فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وزراء وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، بڑے سرگرم ہوئے ہیں، لیکن ناظرین ان 25 لوگوں کا جا کے عثمان بزدار سے ملنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ اگر لوگ وہاں پر گئے ہیں، آج اپنی حاجت لے کر گئے ہیں، کل اپنی شکایت لے کر جائیں گے، اور اگر حاجت پوری ہو گئی اور شکایت پر عمل درآمد ہو گیا تو پھر جناب بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا تخت،
وہ پلٹ جاتے ہوتے ہیں, بڑے بڑے تخت الٹ جاتے ہوتے ہیں, صورتحال کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہوتی ہے, اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا. تو ناظرین, اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.